السلام علیکم ناظرین، آوازہ کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج بھی ہمارا موضوع حالات حاضرہ پر رہے گا۔ ناظرین، جیسا کہ توقع تھی کہ خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج کے بعد صورتحال میں بڑی نمایاں تبدیلی آئے گی، اس کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اس کے آثار حکومتی کیمپ میں بھی نظر آ رہے ہیں اور حزب اختلاف میں بھی۔ حزب اختلاف کا اعتماد ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں بڑھا ہے اور انہوں نے اب نئے جو ہے منصوبے بنانے شروع کر دیے ہیں حکومت کو مشکلات میں سے دوچار کرنے کے لیے۔ تو اس پس منظر میں بیسیکلی حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے، اور جبکہ اس کی کئی جو آپشن ہیں، وہ کیسے حکومت گرائی جائے گی، کیا صورت ہوگی، اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس بھی کریں گے۔ اس کے کئی آپشن خبروں کے ذریعے سامنے بھی آ چکے ہیں۔ دوسرا جو اسی دوران میں ایک اہم واقعہ ہوا، جب یہ حکومت گرانے کے منصوبے اور تحریک عدم اعتماد اور منی بجٹ وغیرہ کو ناکام بنانے کی جب باتیں سامنے آئیں، تو اسی دوران میں ایک اور اہم واقعہ بھی ہوا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے خواجہ محمد رفیق کے یوم شہادت کے موقع پر تقریر سے خطاب کرتے ہوئے میاں نواز شریف کی واپسی کا عندیہ دیا۔ اسی طرح اسی تقریب میں میاں نواز شریف نے بھی اگرچہ مختلف تقریر کی اور اس میں اپنی عادت کے مطابق اس حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس کے ساتھ ہی جو مختلف بات تھی وہ یہی تھی کہ اپنی تقریر کے اختتام پر انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ اب واپسی جلد ہوگی۔ تو یہ واپسی کیسے جلد ہوگی، اس میں کیا یعنی معاملات ہیں، کیا چینج کیا آیا ہے جس کی وجہ سے میاں نواز شریف نے واپسی کے بارے میں عندیہ دینا شروع کیا اور میاں نواز شریف کے ساتھیوں نے۔ تو اس کی جو بنیادی بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت سے جو توقعات وابستہ کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی، اور صرف عوام ان سے مایوس نہیں ہوئے اس حکومت سے، بلکہ وہ طبقات یا وہ حلقے جہاں فیصلے ہوتے ہیں یا مستقبل کی صورت گری ہوتی ہے، یا جس کو آپ ایک صفحہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک صفحے کے لوگوں کو بھی اس سے مایوسی ہوئی، اور وہ یہ محسوس اب کرنے لگے ہیں کہ موجودہ جو اقتصادی صورتحال ہے اس سے صرف عوام مشکلات سے دوچار نہیں ہوئے، ریاست خطرے میں پڑ گئی ہے، ملک کا دفاع خطرے میں پڑ گیا ہے۔ تو ایک اس کا معاملہ یہ ہے۔ دوسری جو مشکل ہے اس کی یعنی یہ بنیادی طور پہ یہ تین مسائل اس طرح کے ہیں۔ جو دوسری مشکل یہ ہے کہ اب حکومت پاکستان کو بیرون ممالک سے اور آئی ایم ایف وغیرہ سے قرضے ملنا بہت مشکل ہو گئے ہیں، بہت مہنگے قرضے ہو گئے ہیں، اور وہ قرضے دینے پر آمادہ نہیں ہیں، اور قرضوں کی منظوری کے لیے ایسی شرائط عائد کی جا رہی ہیں جنہیں پورا نہیں کیا جا سکتا، جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں۔ جو تیسرا اس کی وجہ ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ بجٹ منی بجٹ منظور ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یوں سمجھیے کہ اس ملک میں معیشت ریاست کے کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور اگر منظور کرانے میں اس کو حکومت ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ایک شدید عدم استحکام کی سیاسی عدم استحکام کی صورت پیدا ہوگی۔ ان دونوں صورتوں سے نمٹنا مشکل ہوگا۔ چنانچہ اس طرح کی جو تجاویز ہیں اور اس طرح کے جو مسائل ہیں، ان کی وجہ سے جو آپ کے ریاستی ادارے ہیں اور فیصلہ ساز ہیں، ان کے ہاں غور و فکر ہوا، اور انہوں نے اس صورتحال سے نکالنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ یہ ایسا نہیں ہے ناظرین کہ یہ پہلی بار ایسا ہوا، اور اقتصادی مسائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے میاں نواز شریف سے رابطے کیے گئے ہوں۔ میاں نواز شریف سے رابطے ماضی میں بھی ہوئے، اور میاں نواز شریف سے اس وقت بھی رابطوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن میاں نواز شریف جو ہے وہ آمادہ نہیں ہو رہے تھے کسی بھی قسم کے تعاون پر۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے تعاون کی چند شرائط ہیں، اگر ان شرائط کو تسلیم کر لیا جائے اور ان پر
عمل درآمد کی کوئی ایسی یقین دہانی، ٹھوس یقین دہانی کرائی جائے تو اس کے نتیجے میں بات بن سکتی ہے، ورنہ آپ اپنا تجربہ جاری رکھیں۔ تو ایک اس کا پہلو یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بین الاقوامی جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کے پیش نظر میاں نواز شریف نے 2 برس پہلے ستمبر 2019 میں اپنی ایک سیاسی حکمت عملی اختیار کی، اور انہوں نے اپنا دباؤ بڑھانا شروع کیا، جسے ہم گوجرانوالہ کا جلسے سے جو انہوں نے دباؤ بڑھانا شروع کیا، اور یعنی انہوں نے لوگوں کے نام لے لے کر اور اداروں کے نام لے لے کر بتایا کہ اس طرح سے مسائل پیدا ہوئے، اور یہ اقدامات کیے جائیں گے تو یہ مسائل حل ہو سکیں گے۔ تو وہ جو ان کے پیش نظر بین الاقوامی حالات تھے اور جو داخلی حالات تھے، ان کی ہم اشارتاً ذکر کر سکتے ہیں کہ امریکی انتخابات ہو رہے تھے، اور یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہاں ڈیموکریٹس آنے والے ہیں۔ تو ڈیموکریٹس کے آنے کے بعد اس بات کی توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے انتظامات کریں گے، جمہوریت کے نام پر کسی سسٹم کو وہ سپورٹ نہیں کریں گے۔ تو ایک ان کے ذہن میں یہ تھا۔ دوسرا، وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ جتنی اس حکومت کو ڈھیل ملتی رہے گی، اقتصادی صورتحال بگڑتی چلی جائے گی، اور بالآخر مجبور ہونا پڑے گا اس یعنی صورتحال کو سنبھالنے کے لیے اس حکومت کی جو یوں کہیے کہ جو ڈھیل ملی ہوئی تھی، وہ ڈھیل ختم کرنی پڑے گی اور اصلاح کے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو وہ یوں سمجھیے کہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ 1 برس کے بعد میاں صاحب کی وہ توقع بھی پوری ہو رہی ہے، اور میاں صاحب کی توقع اور حالات میں ایک نقطہ اتفاق یا اتصال پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور اس کو ہم نے جو عملی شکل ہے پولیٹیکل لینڈسکیپ پر، وہ خیبر پختونخوا میں دیکھ لی۔ اب اگر یہ نقطہ اتفاق جو پیدا ہوا حالات میں اور اداروں میں اور میاں صاحب کے درمیان، اگر یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور یہ کوئی عملی شکل اختیار کرتے ہیں، تو اس کی جو ہے 2-3 صورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے نتیجے میں 2-3 صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی پہلی صورت تو یہ پیدا ہو سکتی ہے کہ کسی بھی طرح سے اس حکومت سے نجات حاصل کی جائے، اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اس حکومت سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اس کی کئی تجاویز سامنے ہیں، جس کا آج کل کچھ ذکر بھی ہو رہا ہے، اور ایک عبوری انتظام کے تحت ایک کسی وزیر اعظم کے نام کی بھی ذکر ہو رہا ہے۔ یہ مسلم لیگ کے اندر بھی یہ بحث جاری ہے، اور اسی سسٹم میں پیپلز پارٹی وغیرہ بھی اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے اپنا یعنی چال چل رہے ہیں، یا اپنے یوں کہیے کہ مورے آگے بڑھا رہے ہیں، جس کا اندازہ ہمیں آصف علی زرداری صاحب کے اس بیان سے ہوا، جس میں انہوں نے تنقید کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ فارمولاز سے آپ نے اس ملک کو تباہ کر دیا، طریقہ یہ ہے کہ اس حکومت سے نجات حاصل کی جائے۔ تو اس حکومت سے نجات کا ایک طریقہ تو یہ بھی ہے کہ جس وقت منی بجٹ پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس کو منظور نہ ہونے دیا جائے۔ اس کے اشارے حزب اختلاف کے مختلف جو گروہ ہیں، جیسے پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان دونوں کی طرف سے سامنے آ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپشن موجود ہیں کہ چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی یا پنجاب میں سسٹم کو چیلنج کر دیا جائے، اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ایسے لائی جائے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ یہ بھی صورت ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ہاں کوئی یعنی ایک معاہدے کے تحت اس کو یعنی ایک عبوری حکومت قائم کر دی جائے۔ تو اگر یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پہلی تو یہی کہ یہ حکومت ختم ہوگی، نمبر 2 ایک عبوری حکومت قائم ہوگی، اور عبوری حکومت جو قائم ہوگی وہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت قائم ہوگی، اور اس انڈرسٹینڈنگ میں آپ کے سیاسی جماعتیں بھی شریک ہوں گی۔ اس انڈرسٹینڈنگ میں حزب اختلاف اور حزب اقتدار کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہمارے دیگر اداروں کی بھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی جو ہمارے سسٹم میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
اور اگر یہ عبوری حکومت قائم ہونے کا مرحلہ اور نوبت آ جاتی ہے اور انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں جو خیال کیا جاتا ہے اور جو بنیادی طور پہ منصوبہ ہے میاں نواز شریف کا، وہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک آئینی پیکج لایا جائے۔ یہ آئینی پیکج کیا ہوگا؟ یہ آئینی پیکج بہت جامع اور وسیع ہوگا، اور یہ اسی طرح کا ایک پیکج ہوگا جس طرح کی ہماری تاریخ میں 18ویں ترمیم کو اہمیت حاصل ہے۔ تو یہ اس کے تحت جو لوگ نااہل ہیں وہ اہل بھی ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ ایسی ضمانتیں آئین میں شامل کی جائیں گی کہ مستقبل میں آئین کی خلاف ورزی کو اور آئین کی خلاف ورزی کو ناممکن بنا دیا جائے، اور ایسے انتظامات کا راستہ روک دیا جائے جس سے ہمارے ہاں مداخلت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انتخابات کو یقینی بنایا جائے، اور انتخابات کے انعقاد کے بعد ایک نئے دور کا آغاز کیا جائے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ اگر یہ سارے امکانات جس کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور رابطوں کے نتیجے میں اس قسم کی چیزیں زیر بحث آ رہی ہیں، یہ چیزیں اگر پروان چڑھتی ہیں تو ہم مستقبل قریب میں 3 اقدامات دیکھنے جا رہے ہیں: عبوری حکومت، اس حکومت کا خاتمہ، عبوری حکومت کا قیام، آئینی ایک پیکج کی منظوری پارلیمنٹ سے، اور چوتھا عام انتخابات کا انعقاد جس کے نتیجے میں ایک نئی حکومت قائم ہوگی۔ اور اس انتخابات کے بارے میں ابھی سے یہ محسوس کیا جا رہا ہے اور انتظام کی فکر کی جا رہی ہے کہ وہ آزاد اور خود مختار ہوں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس گفتگو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیجیے گا۔ اس کے علاوہ یہ اور اس طرح کی بہت ساری دیگر معلومات آوازہ ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں، www.awaza.com۔ اس پہ بھی آپ یہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔